أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 65 دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں منافع رکھے ہیں، خیر رکھی ہے، فوائد رکھے ہیں اس انسان کے لیے. اس لیے سب سے زیادہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا اور دنیا کی جو مصنوعات ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی مخلوق وہ انسان ہے. جیسے کل آپ نے سنا کہ رات اللہ پاک نے کیوں بنائی؟ تاکہ ہم اس میں سکون حاصل کر لیں. دن کیوں بنایا؟ تاکہ دن میں روشنی ہو، انسان ہر چیز کو دیکھ سکے، اپنے معاش، اپنی معاشرت، معیشت، تجارت، کاروبار، ملازمت، خریداری، بیچنا، سب چیزیں دن کی روشنی میں ہو سکے. آج کی جو آیات ہے اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی آفاقی نعمتیں ذکر کی، بڑی نعمتیں. ان آیات کا ترجمہ ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو ٹھکانہ بنا دیا، قرار کی جگہ. والسماء بناء، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی. وصورکم، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں صورت دی، شکل دی. فاحسن صورکم، اور تمہیں خوبصورت شکل دی. ورزقکم من الطیبات، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تم سب کا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بس برکتوں والی ہے وہ ذات اللہ کی جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. والحی، وہ ہمیشہ سے ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ، لہذا اسی کو پکارو. مخلصین لہ الدین، اس انداز سے کہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ان آیات میں بھی آپ نے اگر ترجمے پر غور کیا ہو، سنا ہو، اللہ نے زمین کا، آسمان کا، پھر انسان کی شکل و صورت کا، پھر انسان کو دیے جانے والے رزق کا تذکرہ کیا اور فرمایا تمہارے لیے زمین کو ہم نے قرار بنا دیا. قرار اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان تسلی کے ساتھ رہ سکے. تسلی کے ساتھ. پوری زمین، یہ جو ارتھ ہے، یہ جو زمین ہے، یہ اس انسان کے لیے جائے قرار بن گئی. دوست، یہی وجہ ہے کہ اگر اس زمین پر کوئی جھونپڑی بنا کے رہتا ہے، کوئی خانہ بدوش ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کچا گھر بناتا ہے، کوئی پکا گھر بناتا ہے، کوئی بڑا گھر بناتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے، محل بناتا ہے، جو بھی بنائے، لیکن اس زمین پر بنائے گا. اور جو اس ترتیب کے خلاف کر لیتا ہے، آج چونکہ ایک عجیب و غریب مزاج انسانیت کا چل پڑا ہے کچھ نیا کرنے کا. کسی نے سمندر کے بیچ میں عمارتیں کھڑے کرنے کی کوشش کی، دریاؤں پر، پانیوں پر. یہ تجربات اچھے تو لگے، زمین پر آیا ہے اس دن سے لے کر آج تک
یہ انسان اسی زمین پر رہتا ہے، اپنی رہائش اختیار کرتا ہے، زمین پر رہنے والوں کی نسل کبھی نہیں مٹی. ٹھیک ہے، اکا دکا حادثات ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن زمین قرار ہے، جائے قرار ہے، ارض. اور جیسے ہم سنتے ہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس زمین کے علاوہ، ارض کے علاوہ بھی باقی سیارے ہیں، 9 سیارے ہیں یا کتنے ہیں. اب دنیا اس کی فکر کر رہی ہے، سائنسدان اس پہ سوچ رہے ہیں، محققین اس کی فکر کر رہے ہیں کہ چاند پر آبادی کی جائے. آپ نے سنا ہوگا. یا جو دوسرے سیارے ہیں زمین سے ہٹ کر، ان پر آبادی کی کوشش کی جائے اور اس پر پانی تلاش کیا جائے، اس پر فلاں تلاش. یہ سالوں سے چل رہا ہے. لیکن اللہ کی شان دیکھے کہ چلے چاند پہ انسان نے قدم رکھ لیا، دوسرے سیاروں تک پہنچنے کے دعوے ہوئے، لیکن سب اس بات پر قدر مشترک سب کی بات ایک ہے کہ وہاں پر رہن سہن رہائش وہ محدود وقت کے لیے ہو سکتا ہے، اس کے بعد انسان کو آنا پڑے گا نیچے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ پاک قرآن میں فیصلہ کر چکے ہیں، جعل لکم الارض قرارا، کہ رہائش اور قرار کے لیے صرف جگہ کون سی ہے؟ یہ زمین ہے. اب انسان اللہ پاک سے نعوذ باللہ آگے بڑھنے کی فکر کر رہا ہے، یہ ناکام رہے گا. کوشش کرے گا، یہ اپنے حکومت کے خزانے کو پوری طریقے سے تباہ کر دے گا. کوئی کہاں جائے گا، کوئی کہاں جائے گا. خلا میں انسان جا رہا ہے، خلائی شٹل جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں کہ وہاں تک پہنچ گئے پھر ناکام ہو گئے، وہاں تک چلے گئے پھر واپس آ گئے، وہاں تک پہنچ گئے یہ ہو گیا. اللہ کی طاقت کو آج سمجھنے کی، بیان کرنے کی اور اس کے مذاکروں کی ضرورت ہے. جو اللہ نے فرمایا انسان کی فطری زندگی وہ ہے. تو زمین جائے قرار ہے، اور آسمان فرمایا آسمان تمہارے لیے چھت ہے. چھت ہے، کس طرح کی چھت ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان اپنا بستر لے کر، چارپائی لے کر باہر لیٹ جائے تو اسے نیند آئے گی نہیں آئے گی دوست؟ جی آئے گی. آج کل کے گرمی کے موسم میں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. گاؤں دیہاتوں کے اندر تو لوگ باہر نکل کے درختوں کے نیچے چارپائیاں بچھا کے لیٹ جاتے ہیں. جن کے گھروں کی کھلی چھت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو رات کو اوپر چلے جاتے ہیں. اب سوال یہ کہ چھت تو نہیں ہے سر کے اوپر، انسان کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جو حقیقی چھت ہے، جو سائبان ہے، جو انسان کو ایک احساس دیتا ہے کہ یہ محفوظ ہے، وہ آسمان ہے دوستو. اسی لیے دیکھیں حج کے عمل میں ایک رات ایسی ہے جو انسان کھلے آسمان کے نیچے گزارتا ہے. وہ کہاں پر ہے؟ مزدلفہ کے اندر. مزدلفہ کے اندر وہاں کھلے آسمان کے نیچے. اور سنت ہے اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ رات آسمان کے نیچے گزاری اور آرام کیا، خوب آرام فرمایا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مزدلفہ کی رات میں حاجی اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائے، بلکہ سنت یہ ہے کہ انسان آرام بھی کر لے. اس لیے کہ 10 تاریخ مصروف تاریخ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شفقت دیکھیں امت پہ. آپ چاہتے تو مزدلفہ کی پوری رات جاگ کے گزارتے، لیکن آپ نے اس رات آرام کیا. اس لیے کہ حج نے تو قیامت تک چلنا ہے. اور 10 ذی الحجہ کو جب انسان چلتا ہے تو پہلے شیطانوں کی رمی کرے گا، پھر قربانی کرے گا، پھر حلق کرے گا، پھر طواف زیارت کرے گا. سب سے زیادہ مصروف دن ہے نا. تو وہ رات کھلے آسمان کے نیچے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال حجاج کرام آتے ہیں، اس سال بھی آ رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں. جب انسان ان سے وہاں کی کارگزاری سنتا ہے، حال احوال لیتا ہے، تو کچھ نہ کچھ شکایتیں بھی ہوتی کہ بھئی یہ چیز نہیں تھی،
لیکن کسی نے یہ آج تک نہیں کہا ہوگا کہ مزدلفہ کی رات ہمیں آسمان کے نیچے لٹا دیا، ہمیں نیند نہیں آئی. کوئی ملا ہے آج تک آپ؟ اس لیے کہ آسمان اس انسان کے لیے ایک چھت ہے، اور انسان کا مزاج یہ کہ چھت کے نیچے جب آتا ہے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، سو جاتا ہے. پھر فرمایا ہم نے تمہیں صورت دی اور خوبصورت شکل دی. خوبصورت شکل اس لیے کہ ہر مخلوق کی ایک شکل ہے، لیکن ان میں سب سے بہترین، خوبصورت، اعلی، ارفع، اشرف جو چہرہ ہے وہ اس انسان کے حصے میں آیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کائنات کے سب سے خوبصورت سانچے میں، فرما میں انسان کے چہرے کو ڈالا گیا ہے. یہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، اس سے زیادہ اور کوئی نہیں. اس لیے ناک، کان، آنکھیں، زبان، ہونٹ، منہ، ہر ایک اپنے ایک نظم کے اندر. یہ تو انسان کو اپنی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ وجود اللہ پاک کی طرف سے مل گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر انسان تھوڑا سا محسوس ہو جائے اس کو کہ بھئی یہ ایک کان ذرا زیادہ نکل رہا ہے، ایک کم ہے، تو سیدھا ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگے. اللہ نے ہر چیز کو متوازن بنا دیا. یہ خوبصورت چہرے والا ہے سب سے زیادہ. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے پھر سب سے خوبصورت سانچے میں کن کو بنایا گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ خوبصورت سانچہ نہیں. تو انسان کا چہرہ خوبصورت ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، اور اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ اپنے اعضاء کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. زبان کے صحیح بول بول کر یہ ایمان لے آتا ہے، صحیح استعمال کر کے بھرپور تجارت کرتا ہے، صحیح استعمال کر کے یہ نماز پڑھ لیتا ہے، تلاوت کر لیتا ہے. سب چیزیں اللہ پاک نے اس کو دے کر کے اس کو ایک حد میں اختیار دے دیا، اس کو عقل کی صلاحیت دے دی. لہذا کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو بیوقوف سادہ آدمی. تو چہرہ انسان کی بہت بڑی نعمت ہے دوست، اور اس نعمت کی آج حفاظت کرنی چاہیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. چہرے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے دوست. آج ہمارے نوجوانوں کو چونکہ عجیب و غریب چیزیں سکھائی جاتی، تو اب دیکھیں گے آپ کسی نے کیا انداز کیا ہوا ہے چہرے کے ساتھ، کیا کر رہا ہے داڑھی کے ساتھ، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے لکیریں بنائی ہوئی ہے، کسی نے خلا بنایا ہوا ہے. یہ تغیر لخلق اللہ ہو رہا ہے، یہ چہرے کی سخت ناقدری ہو رہی ہے. ہمارے لیے جو چہرہ اور جو وجہ، جو آئیڈیل اور بنیاد ہے، وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. اس کے بعد ہمیں نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے فلاں کی طرح چہرہ بنانا ہے، فلاں کی طرح کٹنگ ہوگی، فلاں کی طرح یہ ہوگی. اور یہ جو تماشا آج کل ہے دوستوں، یہ تو بہت زیادہ نامناسب ہم چلے گا، بہت ہی غلط چلے گا. تو اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ پاک کے دیے ہوئے اس چہرے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اس کو بنا سوار کر صاف ستھرا کر کے بھی ہمیں رکھنا چاہیے. بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے کہ یہ بھی ہم آج کل کہتے ہیں سادہ آدمی، اب کیا ہے کہ داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مونچھیں نیچے منہ میں آ رہی ہے، اس طرح بدحال ہو کے گھوم رہے ہیں. جی کیا ہے؟ جی سادہ ہے. صفائی ستھرائی کے ترک کرنے کو سادگی کا نام دے دی. انسان کا چہرہ اس کا تعارف ہے. انسان صاف ستھرا رہے، کنگھی کا، تیل کا، ہر چیز کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو بنا کر رکھے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، اللہ سب کو جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے، تو دیکھیں وہاں بھی اس چہرے کا اکرام ہوگا. اور اللہ پاک ایک بہت بڑا بازار قائم ہوگا جنت کے اندر، اور اہل جنت کو کہا جائے گا کہ چلے جاؤ اور اپنی مرضی کے چہرے کو دیکھ لو. یعنی اگر تمہیں وہاں کوئی چہرہ پسند آتا ہے، اندازہ لگائے چہرے ہوں گے،
اور جیسے دنیا میں انسان کی ایک چاہت ہوتی ہے نا کہ اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا، ہمیں اللہ کی دی ہوئے اس نعمت پہ دنیا میں راضی رہنا چاہیے۔ جنت میں اللہ پاک اختیار دیں گے بندے کو، جنت سے چلا جائے گا اس بازار میں، اور اس جنت کے بازار میں عجیب و غریب چہرے ہوں گے، یہ اس میں اپنے لیے ایک چہرہ پسند کر لے گا، اور جب پسند کرے گا تو وہ چہرہ خود بخود اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے گا، اس کے موافق ہو جائے گا، اور پھر یہ ساری زندگی اسی کے ساتھ ہی جنت کے اندر گزارے۔ چوتھی جو نعمت ذکر فرمائی کہ ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اس لیے کہ انسان یہ سب سے معزز ہے، اس کے کھانے پینے کو اللہ نے پاک صاف رکھا ہے، یہ حیوان نہیں ہے، جانور نہیں ہے کہ جو چیز منہ میں آئی اور مزاج ناک سے سونگا اور فوراً نکل لیا اندر، نہیں۔ آج دنیا کے جن اقوام نے یہ حیوانی زندگی اختیار کی کہ جو چیز ملی نعوذ باللہ کھا رہے پی رہے، کھا رہے پی رہے، کھا رہے، طرح طرح کے امراض نہ صرف اپنے اوپر بلکہ دنیا کی طرف بھی منتقل کی۔ یہ جتنے بیماریاں، وائرس اور جراثیم پھیل رہے ہیں، اگر حقیقت ہے تو جیسے سننے میں آیا کہ یہ سب سے پہلے یہ مصیبت کہاں سے شروع ہوئی؟ جی چائنا سے، ہمارے پڑوسی ملک، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک ہر جاندار کو آپ کھا سکتے، الٹی سیدھی چیزیں وہ کھائی، اس سے ایک وائرس پھیلا اور وہ منتقل ہوا، وہ سب عزت میں آ گئے۔ لیکن اس امت کو اللہ پاک نے کیسی پاک صاف ستھری زندگی دی کہ حلال چیزیں متعین کر دی، پھر اس کے بعد حکم دیا کہ ایسا نہیں کہ تم اس کو ویسے ہی پکڑ کے کھا لو، اس کو ذبح کرو گے۔ ذبح کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ اس کی 4 رگیں کاٹنی ہے اور میرا نام لے کے کاٹنی ہوگی۔ اگر یہ حلال جانور خود مر جائے تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، وہ مردار ہو جائے۔ ذبح ہو، پھر اس کو صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کو کچا کھا لیا جائے درندے کی طرح، پھر اس کو پکایا جائے گا۔ اب پکانے کے لیے اللہ نے انسان کو سمجھ دی کہ اس گوشت کو پکانے کے لیے، اس کا سالن بنانے کے لیے، گلانے کے لیے کیا کیا جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے ایک تجربات کرتا ہے، صاف ستھرا کھانا کھاتا ہے، وہ حلق سے اتارتا ہے تو پاک صاف زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ جو آج کل عجیب و غریب چیزیں ہیں نا دوستو، دنیا کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، عجیب و غریب قسم کے ڈرنکس آتے ہیں اور چیزیں آتی ہے، ہمارے نوجوان یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس انرجی ڈرنکس ہے، یہ ہمیں پینے ہیں۔ اس کے بعد دماغ کو ایک سرور آ جاتا، پھر ہم 5-6 گھنٹے تسلی سے گاڑی چلا لیتے۔ ایسی کیا گیدڑ سنگی انہوں نے اس میں ڈالی ہوئی ہے کہ آپ 5-6 گھنٹے آپ کو اب بالکل کوئی تکلیف بھی نہیں ہو رہی۔ سوچنا چاہیے انسان کو، احتیاط کرنی چاہیے۔ سمندری مخلوقات میں مچھلی کو بالاجماع حلال کیا گیا۔ مچھلی کے علاوہ باقی جو چیزیں سمندر کی مخلوقات کے اندر ہے، فقہا نے ایک ضابطہ لکھ دیا۔ ہمارے فقہ حنفی کا ایک مسلمہ اصول ہے دوستوں، اور یہ یاد رکھیں تو کبھی پریشانی نہیں۔ ہر وہ چیز سمندر کی جو مچھلی کے حکم میں ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بہت سارے احباب پوچھتے ہیں کہ جی جھینگے کا کیا حکم ہے نا؟ جھینگا جانتے ہیں نا؟ جھینگا، اگر جھینگے کو آپ مچھلی سمجھتے ہیں کہ یہ مچھلی کے قبیل میں سے، تو بلا تکلف آپ اس کو کھائیں۔ لیکن اگر جھینگا مچھلی نہیں ہے تو پھر یہ اصول کے خلاف آپ چلے جائیں گے اور پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ یہ جھینگے میں یہ مسئلہ ہے، یہ علماء میں مختلف ان کی۔ باقی اس کے علاوہ سمندر میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو حلال نہیں کیا گیا، اس سے بچنا اور اجتناب کرنا، احتراز کرنا بہت زیادہ۔ یہ مسئلہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر میں آج چونکہ سب سے زیادہ ایک آباد شہر ہے تو عجیب و غریب قسم کے ہوٹل کھل رہے ہیں، ہر ملک کے کھانے یہاں پر دستیاب ہیں۔ ہم جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، جی یہ لابسٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کھا لیتے ہیں، اگلے دن آ کے اس کے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
کہ جی یہ، تو ہمیں اس کی حلت و حرمت کو پہلے سمجھنا چاہیے. پاکیزہ رزق اس حلق سے نیچے جائے، اس کے بعد جا کے انسان ایک ایمانی زندگی سہولت کے ساتھ گزار لیتا ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب ہماری دوسری خصوصی مجلس ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے. انشاءاللہ اگر موسم سازگار رہا اور بارش نہیں ہوئی تو انشاءاللہ وہ مجلس ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.